السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں راشد فاروق خان۔ میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے جو ہمارے سوالات ہیں ان سوالات سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار تشریف لائیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آج کا ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ وہ کون سے دو دوست ہیں کہ جن کے اندر جو ہے وہ لڑائی نہیں ہو سکتی۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سے دو دوست ہیں جن میں جو ہے وہ صلح نہیں ہو سکتی۔ تیسرا ہمارا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو کھا تو بڑا کچھ گئی لیکن وہ بڑی نہیں ہوئی۔ یہ آج کے ہمارے سوالات ہیں۔ اگر آپ حضرات ان کے بارے میں جانتے ہیں تو کمنٹ سیشن کے اندر آپ اس کے جوابات دینے ہیں۔ ہم عوام سے، پبلک سے پوچھتے ہیں کہ عوام اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا نام ہے سر آپ کا؟ محمد عثمان۔ جمیل احمد۔ آپ سے دو چار باتیں پوچھنی تو آپ کو اس کا جواب دیں گے انشاءاللہ جی؟ سر انشاءاللہ معلوم ہو تو دیں گے جواب۔ چلو اپنی کوشش کریں گے۔ پہلا ہمارا سوال یہ ہے، وہ کون سی دو چیزیں ہیں، کون سے دو دوست ہیں کہ جن کے اندر صلح نہیں ہو سکتی؟ وہ مسلمان اور کافر، اس کے علاوہ؟ اس کے علاوہ نہیں پتا۔ چلے، وہ کون سے دو دوست ہیں جن میں جو ہے وہ لڑائی نہیں ہو سکتی؟ نہیں علم، تھوڑا سوچ کے بتائیں۔ نہیں اتنا دماغ ہی نہیں کام کر رہا۔ تیسرا سوال یہ ہے، وہ کون سی چیز ہے جو کھا تو بڑا کچھ گئی لیکن وہ موٹی تازی نہیں ہوئی؟ کہا تو بڑا کچھ کی موٹی تازی نہیں ہوئی۔ نہیں علم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا نا، ٹھیک ہے، وہ سارے سانپ کھا گیا لیکن وہ لکڑی کی رہی، اس میں نہ کوئی اضافہ ہو نہ وہ کمی اس میں ہوئی۔ چلے، نماز ہم جو پڑھتے ہیں، نماز جنازہ میں کتنی باتیں فرض ہے؟ نہیں علم۔ نماز جنازہ میں کتنی رکعات ہوتی ہیں؟ نہیں علم۔ جی، نماز جنہیں پڑھتے نا ماشاءاللہ، اس میں کتنی رکعات ہیں؟ نہیں علم۔ نماز جنازہ میں کوئی شریعت پتہ آپ کتنی ہے؟ نہیں۔ دن رات میں کتنی نمازیں پڑھتے ہیں ہم؟ 5۔ ان کے نام؟ ہاں بھی نہیں پتا۔ 5 نماز کا نام نہیں آپ پتا؟ نہیں۔ کچھ تو پتہ ہوگا نا؟ وہی فجر، ظہر، عصر، عشاء، مغرب۔ عشاء میں کتنی رکعات ہے؟ نہیں پتا، کبھی نماز پڑھی نہیں، کبھی گئی نہیں مسجد۔ نماز نہیں پڑھتے؟ نہیں، کیوں؟ کبھی ایسا ہوا ہی نہیں۔ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہمارا؟ دنیا میں آنے کا مقصد تو یہی تھا نا کہ اللہ کی بات کریں، تو اس کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ اللہ کے پاس جائیں گے کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے پاس ہم کون سا منہ لے کے جائیں گے؟ ہمارے پاس وہ چہرہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کے پاس جانا ہے نا جی، میں نے بھی جانا ہے، آپ نے بھی جانا ہے، تو اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ کو جواب کیا دیں گے؟ سوٹے برسیں گے ہمارے۔ تو چھوٹے برسنے سے پہلے کوشش کریں ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، میں بھی ٹھیک کروں، ہم سارے مسلمان ٹھیک کریں۔ ہاں جی، کوشش میں تو لگے ہوئے ہیں انشاءاللہ۔ چلے، آج سے نیت کرو انشاءاللہ کہ 5 وقت نماز پڑھیں گے۔ بس وہ نیت انشاءاللہ کریں گے جب یہ دنیا سے باہر نکلیں گے۔ تو دنیا سے باہر نکلنا ہی نہیں ہم نے، اس دنیا میں رہنا ہے۔ دنیا میں رہ کے پھر نماز بہت مشکل ہے۔ نماز تو کوئی مشکل نہیں۔ نماز کہتی ہے دنیا چھوڑ دے۔ نماز کیا ہے؟ دنیا چھوڑ دو؟ نماز تو نہیں کہتی۔ نماز کہتی ہے موم ہو جاؤ انسان کو، انسان بن جا تو۔ وہ تو کہتے انسان بن جائے، یہ تو نہیں کہتے دنیا چھوڑ دو، کام کاج چھوڑ دو۔ وہ دنیا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دنیا سے چلا جائے انسان۔ یہ دنیا داری جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں تو خیالات دنیا داری کے ہوتے ہیں، گھر بار کے ہوتے ہیں، بیوی بچوں کے ہوتے ہیں، وہ اس نماز کا فائدہ نہیں ہے۔ کچھ نہ کرنے سے کچھ کرنا بہتر ہے۔ قبول دیکھو، قبول کرنا اللہ کی ذات میں، اللہ تعالی ذات کرتی ہے قبول، بے شک۔ ٹھیک ہے، ہم جتنے بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے ہم سارے متقی پرہیزگار ہیں، ہم بھی گنہگار ہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی نہیں کہہ ایسا بھائی ہم نیک ہیں سوائے انبیاء کے علیہ السلام کے بعد۔ ٹھیک ہے، وہ پاکیزہ ہستیاں تھیں، صحابہ کرام مبارک لوگ تھے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے دیکھو صحابہ کرام نے نماز کا اہتمام کیا ہے، ہمارے نبی نے نماز پڑھی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے سر ان کو جدا ہو رہا ہے لیکن نماز پڑھ رہے ہیں، تو کیا خیال، ہمیں نماز پڑھنی چاہیے نا؟ پھر انشاءاللہ پڑھنی چاہیے نماز، لیکن جیسے وہ پڑھ کے گئے ویسے پڑھنی چاہیے۔ نہیں، ویسے پڑھنی چاہیے، ملا جو
جو نماز کا میسج ہمیں ملا نا نماز قائم کرو وہ کرنی چاہیے. اب دیکھو وہ تو کرنی چاہیے, اس درجے کی نماز ہمیں کوشش کریں ہم پڑھیں سیکھیں, ٹھیک ہے. تو جب انسان کوشش کرتا رہتا ہے تو اللہ پاک اس کا بیڑا پار کر دیں گے. انشاءاللہ کوشش میں تو لگے ہوئے ہیں. اب تو جتنی پریشانی ملک میں چل رہی ہے نا, اب یہ نماز ہی ہمیں سیدھا رستہ دکھائے گی. ظاہر بات ہے. یہ نہیں رستہ دکھا سکتی جتنی پریشانی ہمارے ملک میں آئی ہے نا. دیکھو پریشانی جو ہے نا یہ کیسے ختم ہوگی؟ یہ نماز پڑھنے سے ختم ہوگی, انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کی ذات کو راضی کرنے سے ختم ہوگی. انشاءاللہ انشاءاللہ وہ تو ہمارا ایمان اور یقین ہے ہمارا. اور یہ پریشانی آئی کس وجہ سے ہے؟ اسی وجہ سے آئی ہے, ہم دنیا دار میں پڑ گئے نا آ کے. ہمارے اپنے اعمال ایسے. جو مقصد جو آنے کا تھا نا انسان کا وہ ختم ہو گیا. ادھر جو آ کر انسان ادھر آیا جس مقصد کے لیے, مقصد کو بھول گیا وہ. تو اس وجہ سے ہمارے پہ پریشانیاں شروع ہو گئی آنی. آخر میں میسج دو پیغام مسلمان بھائیوں کو. میرا تو یہی میسج ہے کہ اللہ ایک ہے اور ہم سب کو اس کی عبادت کرنی چاہیے. اور آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں امت میں سے ہیں, تو مسلمان بھائیوں کو سب کو دین دنیا پہ چلنا چاہیے. انسانیت کا خیال کرنا چاہیے جو ہم نہیں کر رہے. ہمارے مسلمان بہن بھائی جو باہر دوسرے ملکوں میں پس رہے ہیں ان کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے, ان کے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے ہمیں. چلے ہم ان کو دعا کر سکتے ہیں جو ہمارا بس میں ہے, ہم ان کو دعا کر سکتے ہیں, باقی ہمارا کام نہیں ہے. نہیں ہمارا کام کیوں نہیں ہے, ہم کوشش کرنے سے سب کچھ ہو سکتا ہے. وہی نا, سب سے بڑا ہتھیار دعا ہے. وہ تو ہم کر رہے ہیں وہ, لیکن وہ بھی مخلص ہو کے نہیں کر رہے. وہ بھی ہم ڈرتے ہیں امریکہ سے کہ یار امریکہ کیا کر دے گا, امریکہ پکڑ لے گا. نہیں, دعا مانگنے سے کوئی منع نہیں کرتا, نہ امریکہ منع کرتا ہے. اس کو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے ہیں رات کو. وہ تو ہم کر رہے ہیں سب مسلمان, دیکھ بھی رہے ہیں ہم کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ. لیکن پھر بھی جو ہمارے اوپر بیٹھے ہیں, جو مسلط کرے گئے ہیں ہمارے اوپر بیٹھ کے, بڑے ہمارے, اگر وہ ہمارا ساتھ دیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا بھائی جیسے آپ کے اعمال ہوں گے ویسے آپ کے حکمران ہوں گے. وہی تو ہم بھی دیکھیں نا کون سی بے حیائی کم ہو گئی ہے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ ہم تو دنیا میں پہلے آ کے پس گئے کہ ہم دنیا دار ہو گئے, کہ جو آنے کا مقصد ہے وہ بھول گئے. اس وجہ سے ہمیں پریشانی شروع ہوئی, بہت زیادہ آ رہی ہے. یہ پریشانی بھائی ہماری دور ہوگی اللہ کے قریب جانے سے, نماز پڑھنے سے, اللہ کے گھر آباد کرنے سے, قرآن پڑھنے سے, ٹھیک ہے. تو اللہ نے قرآن میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, خبردار تمہارا دلوں کا سکون میری یاد میں ہے. اللہ کی ذات کو یاد کریں گے انسان کا دل سکون سے رہے گا, اللہ کی ذات کو چھوڑیں گے پریشانی. پہلا ہمارا سوال یہ ہے کہ وہ کون سے دو دوست ہیں کہ جن کے اندر جو ہے وہ کبھی لڑائی نہیں ہوئی؟ ایک تو دو دوست جن کی لڑائی نہیں ہوگی, بڑا مشکل سوال پوچھ لیا آپ نے. سوچ کے بتائیں ذرا. روح روح اور جسم. روح اور جسم. ہاں. چلیں دوسرا سوال یہ ہے وہ کون سے دو دوست ہیں کہ جن میں کبھی صلح نہیں ہو سکتی؟ صلح نہیں ہو سکتی. اب بڑے سوال بڑے بریکی سے لے کے آئے ہیں ڈھونڈ کے. جسم اپنا زندگی اور موت, شاید زندگی اور موت. ہاں جی, ان میں صلح نہیں ہو سکتی. اچھا چلیں تیسرا سوال یہ ہے وہ کون سی چیز ہے جو کھا تو بڑا کچھ گئی لیکن موٹی تازی نہیں ہوئی؟ موٹی تازی نہیں ہوئی. اچھا, وہ جسم کا حصہ تو نہیں ہے؟ جسم کیسا نہیں ہے وہ؟ جسم کا حصہ نہیں ہے. وہ کیا ہو سکتا ہے یار, وہ موٹی تازی نہیں ہوئی, کھا تو بہت کچھ گئی ہے. اچھا, مولوی صاحب نے بہت مشکل سوال پوچھ لیا ہے. دو آپ نے صحیح بتا دی ماشاء اللہ. اچھا, آئی تھنک میرے خیال میں وہ جو ہے ہسٹری میں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ, جس میں ان کا جو عصا تھا جو بہت سارے سانپ کھا گیا تھا, جو انہوں نے زمین پہ مارا تھا. میرے خیال سے شاید وہ. چلیں یہ تینوں سوال وہ ہیں کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالی سے پوچھے گئے تھے. اچھا ماشاء اللہ. اور ان کا جواب یہ جو آپ نے ماشاء اللہ اچھے جواب دیے ہیں. دن رات میں کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 5. ان کے نام؟ فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء. کتنے لوگوں نے بھی پتا؟ اچھا, میں بھی مسلمان نہیں ہوں گے جن کو نہیں پتا. یہ ہمارا روزانہ کام ہے نا جی, ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو کلمہ تک نہیں آتا. میں بھی شاید, ہاں ہم تو نہیں اس بارے میں کچھ کہہ سکتے, آپ لوگوں سے پوچھیں نا, لوگوں کو پتا ہوگا اس بارے میں. چلیں وہ کون سی نماز ہے جس میں 3 رکعت نماز فرض ہے؟ بیسیکلی وہ ظاہری پر مغرب کی نماز ہے. زبردست. نماز جنازہ میں فرض کتنے ہیں؟ نماز جنازہ میں فرض تو نہیں ہوتا. فرض ہوتے ہیں.
فرض کتنے ہیں؟ نماز جنازہ میں فرض جو ہے 4 فرض ہے بیسکلی، نماز جنازہ میں 2 فرض ہیں، 2 فرض ہیں. تکبیریں کہنا اور قیام کرنا. اچھا تب ٹھیک ہے. آخر میں تھوڑا پیغام دیں مسلمانوں کو دین کے حوالے سے، کہ دین کی بنیادی باتیں، کلمہ، نماز، اس کے بارے میں ہم کو سیکھنا کتنا ضروری ہے. ہاں یہ تو بڑی ضروری بات ہے، کیونکہ جیسے اب بھائی نے مجھے سوال پوچھا ہے، کچھ سوالوں کا مجھے جواب آیا ہے، کچھ کا نہیں آیا، لیکن یہ ایک بنیادی جو ہے انسان کی جو ہے زندگی گزارنے کے لیے بنیادی چیزیں ہیں جو کہ سیکھنا جن کو بہت ضروری ہے. اگر آپ کہتے ہیں نا آپ مسلمان ہیں، تو مسلمان کو مسلمانی کے لیے یہ بنیادی چیزیں ہیں: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور آپ کی جو زندگی گزارنے کی چیزیں جو کو آپ کو چاہیے کہ یار آپ کو پاک کیسے ہونا ہے، ٹھیک ہے، غسل کیسے کرنا ہے، وضو کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے. یہ سارے جو بیسک چیزیں ہیں یہ آپ جو ہے آپ کو یہ سیکھنا چاہیے. اگر آپ تھوڑا سا بندہ گھبرا بھی جاتا ہے کسی مولوی سے پوچھے یا مولوی کیا کہے گا، یہ وہ بندے کے 100 باتیں آتی ہیں، تو چلو بندہ اپنی آج کل تو سوشل میڈیا بہت عام ہے، ٹھیک ہے، بندہ کی نام اگر نہیں کسی کے پاس جا سکتا، گوگل پہ، یوٹیوب پہ، ہر جگہ پہ بہت ساری یہ چیزیں آپ کو ڈیٹیل میں مل جائیں گی. تو میرے خیال سے یہ بیسک چیزیں سیکھ لے تو آپ کو بیسک جو معلومات ہے اسلام کی وہ پتہ لگ جائے گی. پھر آہستہ آہستہ انسان ان چیزوں، میرا خیال ہے ان چیزوں کو سیکھنے کے بعد جو ہے نا انسان کا آہستہ آہستہ جو ہے وہ دل کرتا ہے یار میں اور چیزیں نا اس کو سیکھوں. انسان میں طلب شوق بڑھ جاتا ہے. ہاں جی بالکل ایسے ہی.